بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو میں سبق نمبر 16 کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم وہ آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کرتے ہیں۔ مقامات کا مطلب جگہ، سیاح سیر کرنے والا، ذوق دید دیکھنے کا شوق، دست قدرت قدرت کا ہاتھ تراشنا، نکھار بحال کا مطلب ہوتا ہے مشکل، حقیقی وارث اصلی حقدار، ظلم و بربریت کا مطلب ہے ظلم کرنا، خطۂ ارض زمینی علاقہ، سیاحت و سیر و تفریح کو کہتے ہیں تسکین آرام، مہارت کا مطلب ہے کاریگری، نظیر کا مطلب ہے مثال، اور زیر قبضہ کا مطلب ہے قبضے میں۔ نیکسٹ ہے اس کے بعد طویل لمبا، حیثیت مقام، اقدامات قدم اٹھانا، یعنی قانون، خود مختاری کہتے ہیں آزادی کو، خود دب جانا، دباؤ محسوس کرنا، حربوں کا مطلب ہے چلاکی، جذبہ حق حد ارادیت، ووٹ ڈالنے کا حق، بے سود کا مطلب ہے بے فائدہ، کرفیو باہر نکلنے کی فوجی پابندی، شدت کہتے ہیں تیزی کو، لاک ڈاؤن کا مطلب ہے گھروں میں بند رہنا، نافذ کرنا لاگو کرنا، اسلحہ ہتھیار کو کہتے ہیں سرشار کا مطلب ہے بھرے ہوئے، بے بس مجبور کو کہتے ہیں پون صدی ایک تہائی، پھر سراپا احتجاج کرنا، پامال کرنا، توڑنا، خلاف ورزی کرنا، محدود کا مطلب ہے حد مقرر کرنا، مصائب کہتے ہیں تکالیف کو، تشدد کا مطلب مار پیٹ، اقتدار کا مطلب ہے قدریں، علم بردار نمائندہ، حمایت طرفداری، عہد کہتے ہیں وعدے کو، ریلیوں کا مطلب ہے ہجوم، گروہ در گروہ، الحاق کا مطلب ہے جڑنا، مرکز کہتے ہیں محور کو، احتجاج کا مطلب ہے آواز اٹھانا، متعدد کا مطلب ہے کئی، اظہار یکجہتی جڑنا ساتھ ملنے کا اظہار، جنت نظیر جنت جیسا، وحشت کہتے ہیں خوف کو، جنت ارضی تو اس کا مطلب ہے زمینی جنت، تسلط کہتے ہیں قبضے کو، درندگی کا مطلب ہے ظالمانہ پن، امن صلح کو کہتے ہیں، آشتی کہتے ہیں امن کو، آدھا کرنا دہرانا، گہوارہ کا مطلب ہے گھر، سر ہم کرنا سر جھکانا، مسلسل کا مطلب ہوتا ہے لگاتار، جبر کہتے ہیں سختی کو، اور غاصب کہتے ہیں ظالم قبضہ کرنا۔ اس کے بعد ہم آپ کو اس کا خلاصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خلاصے کے بعد ہم آپ کے ساتھ مرکزی خیال بھی اس سبق کا شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سبق کا خلاصہ۔ خلاصہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ کشمیر دنیا کا حسین ترین مقامات میں سے ہے، یہ آپ نے سارا غور سے دیکھ لیں، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، لکھتے جانا ہے، اور یہ آپ نے سارا نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، اوکے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے اس کا مرکزی خیال، آپ نے یہ فل اینڈ تک آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کا تھوڑا سا بقیہ حصہ بھی ہے، وہ آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ یہاں تک آپ نے لکھ لینا۔ اس کے بعد سوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے بھارت کشمیریوں پر کب سے مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے لکھنا ہے بھارت کشمیریوں پر 75 سال سے مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے بھارت نے کشمیریوں سے خود مختاری کیوں چھینی؟ انہوں نے اس لیے خود مختاری چھینی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے ان جارحانہ اقدامات سے کشمیریوں میں آزادی کی جدوجہد دب جائے گی۔ نیکسٹ سوال ہے کیا بھارت کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کو دبانے میں کامیاب ہوا؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے نہیں، بھارت کشمیر میں آزادی کی جدوجہد دبانے میں کامیاب نہیں ہوا، اس کی یہ کوشش گزشتہ ظالمانہ حربوں کی طرح ہے بے سود ثابت ہوئی اور کشمیریوں کا جذبہ حق حد ارادیت مزید بڑھ گیا۔ اگلا سوال ہے یوم یکجہتی کشمیر کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے کا آغاز کب ہوا؟ تو یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے کا آغاز 1932 میں ہوا تھا۔ بھارت مقبوضہ وادی میں کن کو قیدی و بند اور تشدد کا نشانہ بناتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے بھارت مقبوضہ وادی میں نوجوانوں، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو قید و بند اور تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ پہلا ہے دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں شامل ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے کشمیر۔ اس کے بعد ہندوستان پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے کشمیر۔ کشمیری حق حد ارادیت مانگ رہے تھے، تو یہ آپ آنسر لگائیں گے پون صدی سے زیادہ، یعنی 1 صدی سے زیادہ۔ یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے 5 فروری کو۔ کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، تو یہاں پہ آپ نے لگانا ہے مہاراجہ ہری سنگھ نے۔ اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے اس نظم یا کہانی کا، تو یہ کہانی ہے تو اس کا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ تو مرکزی خیال غور سے آپ نے دیکھ لینا ہے کشمیر کا خطہ جنت نظیر ہے، کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں مگر بھارت نے ان پر جبر و تشدد سے قبضہ کیا ہوا ہے اور کئی سالوں سے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر کے رکھا ہے۔ کشمیری بھارت کے اس ظلمانہ سلوک کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور اس خطے میں سکون، امن اور آشتی کی امید رکھتے ہیں۔
ہم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں اور یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کشمیر کی وادی میں پرچم آزادی کا لہرائے گا۔ اس کے بعد الفاظ کے معنی لکھنے اور جملے بھی آپ نے بنانے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے زخم، اس کا مطلب ہے گہری چوٹ۔ اسلم کے پاؤں پر گہرا زخم ہے۔ ہتھیار کا مطلب ہے اسلحہ، کبھی دشمن کے سامنے ہتھیار نہ ڈالو۔ شکار کا مطلب ہے مبتلا، نشانہ بننا۔ عمر پریشانی کا شکار ہے۔ حق خود ارادیت، اس کا مطلب ہے استواب رائے۔ آپ نے جملہ لکھنا ہے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے۔ انتقام کا مطلب ہے بدلہ لینا، انتقام لینے کے مقابلے میں معاف کرنا بہتر ہے۔ برداشت کا مطلب ہے صبر، صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعراب لگانے ہیں، تو اعراب آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھ کے۔ پھر اس کے بعد ہے یاد رکھیں کہ کسی ایک چیز کو واحد اور ایک سے زیادہ اشیاء کو جمع کہتے ہیں۔ اردو میں عموماً اسی اصول کے مطابق واحد جمع بنائے جاتے ہیں۔ تاہم عربی زبان میں بے شمار اشیاء ایسی ہیں جو اگر ایک ہوں تو انہیں واحد کہا جاتا ہے، 2 ہوں تو انہیں جمع کہا جاتا ہے، اور 2 سے زائد ہوں تو انہیں جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ اب آپ اسی تصور کی روشنی میں مندرجہ ذیل کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے موقع، اس کا ہوگا جمع مواقع اور جمع الجمع ہوگا مواقع۔ فتح، فتوح اور فتوحات۔ خبر کا ہے اخبار، اخبارات۔ رسم، رسوم، رسومات۔ دوا، ادویہ، ادویات۔ فیض، فیوز، فیوزات۔ یہ ہو جائیں گے جمع الجمع بھی۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈ ماسٹر کے نام بیماری کی درخواست لکھنی ہے، تو آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، نہیں تو جو آپ کی ٹیچر نے آپ کو کروائی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوچیں اور بتائیں کا ایک ہی کوشچن ہے، جو سب سے پہلے ہے جذبہ حق خود ارادیت کیا ہوتا ہے، تو اس کا آپ نے لکھنا ہے اپنی مرضی سے ووٹ ڈال کر کسی ملک سے الحاق کا فیصلہ کرنے کا حق جذبہ حق خود ارادیت ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے جو ہمارا لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔